إنا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومسائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. حضرت مجلس میں کچھ تاخیر ضرور ہو گئی ہے. اختصار ہمیشہ خوش نظر رہتا ہے. میں نے آپ کے سامنے کلام الہی کے سب سے مختصر سورے یعنی سب سے چھوٹے سورے جو صرف اور صرف 3 آیات پر مشتمل ہے سرنامہ سخن بیان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں بوڑھے سے لے کر بچے تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو سورہ کوثر یاد نہ ہو. چھوٹا سا سورہ ہے جس پر حضرت کائنات اپنے حبیب حضرت احمد مشتبہ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل کو مخاطب کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، اس کوثر کے، اس عطا کے، اس انعام کے شکرانے کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی پیش کریں. ان شانئک هو الابتر، آپ ابتر نہیں بلکہ آپ کے دشمن ابتر. قرآن مجید کے ترجموں پر نظر ڈالیں یا تفاسیر کی برکتانی کریں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ بہت زیادہ بحث بھی ہے معنی لفظ کوثر. کوثر کے معنی کیا ہے؟ کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد رحمت ہے، کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، اور کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور کسی نے لکھا کہ کوثر سے مراد شریعت ہے. تو مختلف معنی کوثر کے بیان کیے. اور جب ہم نے کہا کہ یہ ایک لفظ کے اتنے معنی کیوں بیان ہو رہے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ عربی میں ایک لفظ کے 25 معنی ہوتے ہیں. ہمیں حیرت بھی ہے، تعجب بھی ہے اور شکایت بھی ہے تمام مسلمانوں سے کہ جن کو لفظ کوثر کے 25 معنی نظر آتے ہیں ان کو امنی کے ایک ہی معنی مختلف معنی کوثر کے بیان ہوئے ہیں. علامہ ابن کثیر جو اہل سنت میں تفسیر کے امام کہلاتے ہیں ان سے لے کر علامہ مودودی تک تمام تفسیروں کو آپ پڑھیں. علامہ مودودی کی جو تفسیر ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہے اور عامہ کے درمیان بہت زیادہ مقبول بھی ہے، جس کا نام ہے تفہیم القرآن
اس وقت کی مجلس میں وہ سارے معنی بیان کرنا اور ان سارے معنی پر تبصرہ کرنا ممکن نہیں ہے. میں ایک بالکل الگ سے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنے مفسرین ہیں، دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ سنیں، میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت دیر پڑھا جائے، میرا مقصد ہمیشہ مجلس میں یہ ہوتا کہ کچھ پڑھ دوں. تو کوثر کے مختلف معنی بیان کیے گئے، ہر معنی کو بیان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تفسیر میں دیکھا جائے کہ کامن بات کیا ہے. دیکھیے قبلہ قرآن مجید کی اکثر آیات ایسی ہیں جن کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی خاص پس منظر بیان کیا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، کیا واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، کسی نے رسول سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی، کسی نے پیغمبر پر کوئی اعتراض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، جنگ ہو رہی تھی لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی، صلح کا مرحلہ تھا لہٰذا یہ سورہ نازل ہوا، کسی نے روٹیاں اٹھا کے دے دی تو یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نازل ہوا، اہل بیت چادر میں جمع ہو گئے تو آیت تطہیر نازل ہوئی. تو اکثر آیات ایسی ہیں کہ جن کے نزول کا کوئی نہ کوئی پس منظر بیان ہوا ہے، یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اچھے الفاظ میں کہ اکثر آیات ایسی ہیں کہ تفاسیر میں ان کی شان نزول بیان ہے. میرے خیال میں یہ لفظ ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کی شان نزول بیان ہے. اب اللہ سورہ کوثر کی شان نزول جو بیان ہوئی ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا مفسر ہو، جب اس نے سورہ کوثر کی تفسیر تحریر کی تو سورہ کوثر کی تفسیر میں جو شان نزول بیان ہوئی اس میں ایک واقعہ سب نے بیان کیا، چاہے وہ علامہ ابن کثیر ہو یا ابن اسیر ہو یا ابن خلدون ہو یا مثلا علامہ مودودی ہو یا پھر ہمارے علماء ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت کے اقوال کی روشنی میں قرآن مجید کی تفاسیر تحریر کی ہے. کوئی ایسا مفسر آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے سورہ کوثر پر قلم اٹھایا ہو اور سورہ کوثر کی شان نزول میں یہ واقعہ تحریر نہ کیا ہو. وہ واقعہ کیا ہے؟ کہ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا آس ابن وائل. بچے یاد کر لیں تو بہتر ہے. اس کا نام تھا آس ابن وائل اور اسی کا بیٹا تھا عمر یاس یا عمر یاس، دونوں طرح سے اس کا نام لکھا ہوا. تو بہرحال وہ حاکم شام کا بالکل رائٹ ہینڈ تھا اور جنگ صفین میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو اس شخص کا نام تھا آس ابن وائل. یہ شخص منافق تھا، یعنی کلمہ تو پڑھا تھا مگر دل میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا. تو یہ پیغمبر سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن کھڑا ہوا پیغمبر سے بات کر رہا تھا. اب پیغمبر سے بات کر کے یہ کچھ قدم آگے بڑھا، ایک دوسرے شخص سے اس سے ملاقات ہوئی. جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے. اس نے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے. تو اگر یہ مومن ہوتا، متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا تو کہتا کہ میں طٰہٰ سے بات کر رہا تھا، میں یاسین سے بات کر رہا تھا، میں مزمل سے بات کر رہا تھا، میں مدثر سے بات کر رہا تھا، میں بشیر سے بات کر رہا تھا، میں نذیر سے بات کر رہا تھا، میں نور اول سے بات کر رہا تھا، میں خلق اول سے بات کر رہا تھا، میں صاحب الاولاد سے بات کر رہا تھا، میں صاحب معراج سے بات کر رہا تھا، یا میں مصطفیٰ سے بات کر رہا تھا، یا میں خاتم الانبیاء سے بات کر رہا تھا. لیکن چونکہ یہ منافق تھا لہذا اس نے اس سے کہا کہ میں اب تر سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، اس کے لیے کسی خاص حوالے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں اب تر سے بات کر رہا تھا. اب تک کہا تو پیغمبر کے کانوں تک یہ آواز آئی کہ اس نے مجھے اب تک کہا. تو پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی، پیغمبر کو افسوس ہوا، پیغمبر ملول ہوئے، غمزدہ ہوئے. تو جب پیغمبر غمزدہ ہوئے تو اللہ کو اپنے محبوب کا غمزدہ ہونا گوارا نہ ہوا. تو اللہ نے اپنے پیغمبر پر یہ سورہ اسی وقت نازل اس میں اللہ نے پیغمبر سے کہا. اب آپ پوری پس منظر آپ کے ذہن میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ،
یہ ابتر ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ اب ابھی تو ایک جملہ کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کوئی سمجھدار ایسا نہ ہوگا جو اس کو محسوس نہ کرے کہ اب کوثر کے معنی پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات کا فیصلہ تو ہو گیا کہ یہ کوثر ابتر کا جواب ہے۔ میرے خیال میں سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا کہ یہ لفظ کوثر جو ہے یہ ابتر کا جواب، یا میں دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ لفظ کوثر جو ہے یہ ابتر کی ضد ہے۔ ضد تو آپ سمجھتے ہیں نا، ضد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن کی ضد ہے رات، رات کی ضد ہے دن، زمین کی ضد ہے آسمان، آسمان کی ضد ہے زمین، گورے کی ضد کالا، کالے کی ضد گورا، حق کی ضد باطل، باطل کی ضد حق۔ تو اسی طرح سے ابتر کی ضد ہے کوثر، اور کوثر کی ضد ہے ابتر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوثر کے معنی میں الجھنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ابتر کے معنی ڈیسائیڈ کر لیے جائیں، اور کیا؟ تو اگر ابتر کے معنی سمجھ میں آ جائیں تو پھر کوثر کے معنی اپنے آپ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب اگر لغت میں دیکھیے تو ابتر کے بھی بہت سے معنی ہیں، لیکن تفاسیر میں، لیکن میں پڑھ کے بولتا ہوں، تفاسیر میں ابتر کے 3 ہی معنی تحریر کیے گئے ہیں، 3 ہی معنی ابتر کے تحریر کیے گئے ہیں۔ آپ کو کچھ فطری مسرت حاصل ہو جائے، لہذا میں ایک جملہ آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفسرین قرآن کی نگاہ میں بھی اگر ابتر ہے تو 3 ہی ہیں۔ اب اتنا وقت تو نہیں کہ تینوں معنی پر تبصرہ ہو جائے، میں کوشش کروں گا ایک ہی معنی پر تبصرہ ہو، لیکن میں عرض کر دوں کہ تینوں معنی کیا کیا بیان کیے گئے، موقع ملا تو ایک اور عرض کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، پہلے معنی ابتر کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو، اسے کہتے ہیں ابتر جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کو کہتے ہیں مقطوع النسل، وہ ہے ابتر۔ دوسرے ابتر کے معنی یہ بیان ہوئے ہیں کہ جس کا عقب نہ ہو۔ عقب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو، اسے کہتے ہیں ابتر۔ تیسرے معنی ابتر کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ جو اپنی جڑ سے کٹ جائے، اسے کہتے ہیں ابتر۔ یعنی اگر کسی درخت کو بالکل جڑ سے کاٹ دیا جائے تو اسے کہتے ہیں ابتر۔ اسی لیے عرب پیغمبر کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ بطر محمد منا، یعنی محمد ہم سے کٹ گئے، ہم سے الگ ہو گئے۔ تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم اصل ہیں، ہم جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں اور محمد ہم سے الگ ہو گئے۔ بطر محمد منا، کہ محمد ہم سے الگ ہو گئے۔ تو ان معنی میں بھی وہ پیغمبر کو ابتر کہتے تھے۔ تو پہلے معنی کیا تھے کہ ابتر اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے۔ اب ان معنی میں یہ پیغمبر کو کیوں ابتر کہتے تھے؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر کو جو اولاد نرینہ جناب خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی تھی، سن رہے ہیں، یعنی جناب طیب، جناب طاہر یا جناب قاسم، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 3 تھے اور بعضوں نے لکھا کہ طیب اور قاسم ایک ہی کا نام تھا، تو بہرحال 3 ہو یا 2 ہوں، جو بیٹے اللہ نے پیغمبر کو عطا کیے تھے۔ آخر میں جناب ماریہ قبطیہ کے بدن سے جناب ابراہیم، تو یہ سارے کے سارے بیٹے پیغمبر کے بچپن ہی میں اس دنیا سے گزر گئے، سب بچپن میں گزر گئے، کوئی 6 مہینے کا، کوئی سال بھر کا، اس طرح سے جلدی جلدی پیغمبر کے بچے اس دنیا سے گزر گئے۔ تو چونکہ پیغمبر کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا اور عرب یہ سمجھتے تھے کہ نسل جو چلتی ہے وہ بیٹے کے ذریعے چلتی ہے، لہذا وہ پیغمبر کو ابتر کہنے لگے کہ یہ مقطوع النسل ہے، یعنی ان کی نسل منقطع ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، سوچ سمجھ کے بتائیں کہ اگر ابتر کے یہ معنی ہے کہ ابتر اسے کہتے ہیں کہ جو مقطوع النسل ہو، تو پھر ابتر کی ضد کیا ہوگی؟ آپ نے کچھ غور کیا؟ اب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں ابتر، اور اللہ پیغمبر سے کہے گا ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں مقطوع النسل،
اور اللہ کہے گا کہ ہم نے آپ کو شریعت عطا کی. یہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں مفتون نسل, اور اللہ کہے گا کہ ہم نے آپ کو رحمت عطا کی. نہیں یہ کوئی معنی ایگزسٹ نہیں ہوتے. سمجھ گیا؟ اگر یہ پیغمبر کو ابتر کہہ رہے ہیں کہ محمد مفتون نسل ہے تو پھر کوثر کے معنی ہوں گے اولاد کثیر. صلوات پڑھیں نسل کثیر. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی ہے, ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے. اور علامہ مودودی نے بھی سارے معنی لکھنے کے بعد یہ وہ سب لکھنے کے بعد آخر میں لکھنا پڑا کہ کوثر سے مراد ساری دنیا میں پھیلے ہوئے وہ سادات کرام بھی ہیں کہ جن کا سب سے بڑا شرف ہی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں. صلوات پیغمبر کو جو اولاد عطا کی, جو نسل عطا کی, وہ بھی دو طرح کی ہے, ایک عام ایک خاص. عام میں تمام سادات آتے ہیں, اور جو خاص نسل ہے وہ کون سی ہے کہ وہ ہیں کہ جو معصومین. الحمدللہ اگر آپ اس جملے کو محسوس کر سکیں کہ پیغمبر کی نسل عام بھی قیامت تک باقی رہنے والی ہے, اور پیغمبر کی نسل خاص بھی قیامت تک. لوگ سوچتے صاحب یہ فضائل بیان کرنے کا اس زمانے میں کیا فائدہ؟ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. یہ تو بغض آل محمد ہے جو مسلمان یہ تذکرے نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو کثرت سے اس بات کو بیان کرنا چاہیے کہ جب لوگ بیٹیوں کو شکم مادر میں قتل کیے دے رہے ہیں. آپ کچھ غور کر رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا جب زندہ لڑکیوں کو درگور کر رہے تھے, آج بطن مادر میں انہیں قتل کیے دے رہے ہیں, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں آج بھی یہی کہ نسل جو آگے بڑھتی ہے وہ لڑکے سے آگے بڑھتی ہے. لہذا مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ وہ اور ادھیان ہے کہ جہاں نسل صرف بیٹے سے آگے بڑھتی ہے. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے کہ اللہ کے رسول کی بھی نسل آگے بڑھ رہی ہے, وہ بیٹے سے نہیں بڑھ رہی ہے. پہلے جو پیغمبر کی نسل عام ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے, پھر نسل خاص کا تذکرہ اور مجلس انشاءاللہ تمام. لیکن نسل عام میں تمام سادات یہاں ماشاءاللہ کثرت سے سادات بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات کی بات کرنا, دنیا کے کسی گوشے میں آپ چلے جائیے آپ کو کچھ نہ کچھ سادات ضرور ملیں, کچھ نہ کچھ سادات ضرور ملیں جو حقیقت میں ہے. سبحان اللہ. صلوات محمد والے محمد. ایک بات میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ڈپلیکیسی بھی وہی ہوتی ہے کہ جہاں بازار میں کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے. یہ جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ جو ہی نہیں عرض کیا بلکہ حدیث معصوم میری بات کی تائید کر دی. کسی شخص نے آپ کے چھٹے امام اسباب آپ کو بالکل سامنے نظر آئیں. کسی نے آپ کے چھٹے امام سے پوچھا کہ آپ کی باقی مخلوق پر فضیلت کی دلیل کیا ہے؟ تو امام ڈھیروں دلیل پیش کر سکتے ہیں, ظاہر سی بات کچھ کمی نہیں ہے دلائل کی. آپ مطلب ان سے پوچھا گیا تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ سے پوچھا جائے پوچھا جائے تو وہی آل محمد کے فضیلت کی ہماری کتنی دلیلیں پیش کر دیں. تو امام سے پوچھا امام اور زیادہ بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کر دیتے. لیکن امام نے ایسی دلیل پر ارشاد فرمائی کہ جو قیامت تک برقرار رہنے والی ہے اور برابر مشاہدے میں آتی ہے. پوچھا کہ آپ کی فضیلت کی دلیل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہماری فضیلت کی سب سے بڑی اور سب سے سامنے کی دلیل تو یہ ہے کہ ہر آدمی ہمارے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. سمجھتا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس طرح کے واقعات سامنے آئے. اس لیے کہ امام فرمایا کہ ہر آدمی ہمارے
बात है। ये तो दो चीजें ऐसी हैं मैं समझता हूँ कि जो बड़ी आसानी से किसी भी गैर सैयद को सैयद बना देती है। मुझे आप माफ कीजिएगा, दो चीजें हैं याद रखिएगा। एक का नाम है हिजरत, क्या बात है, क्या बात तीसरी कोई चीज जुमला नहीं है। एक चीज है हिजरत और दूसरी चीज है दौलत। अरे क्या बड़ी आसानी से ये काम कर देते, लेकिन इस पर मुझे उससे कोई बहस नहीं है। मैं तो यह कहना हूं कि चलिए वैसे ही सैयद क्यों ना, वो सब आते हैं मेरी बात के दायरे में। सारी दुनिया में जितने सादात कहीं भी हो, किसी भी मुल्क के रहने वाले हो, किसी भी शहर में बसने वाले हो, किसी गांव में रहने वाले हो, किसी सैयद से आप पूछेंगे तुम क्यों सैयद हो, क्या जवाब देंगे? इसलिए सैयद है कि औलाद रसूल है। ठीक, औलाद रसूल है, सैयद है। कहाँ? अच्छा, कोई सैयद आपको ऐसा मिला जिसके सर नेम में मोहम्मद ही लगता हो? कोई है? अच्छा, मुस्तफा ही लगता है किसी के नाम? कोई सैयद अपने नाम में अहमदी लगाता है? अच्छा, अहमदी लगाए तो गजब हो जाए। और बॉर्डर इधर तो कोई बात नहीं, उधर चला जाए तो काफी तो न कोई मुस्तफाई, न कोई मोहम्मदी, न कोई अहमदी। फिर जितने सादात हैं वो अपने नाम में क्या सरनेम लगाते हैं, क्या टाइटल है? ये हसनी है। हसनी भी सादात होते हैं ना, हिंदुस्तान में कम है लेकिन भारत दीगर मालिक में है, कम है लेकिन है। ये कौन है? हसनी सैयद। तो ये हसनी कैसे सैयद हो गए, औलाद रसूल कैसे हो गए? बिल्कुल सिंपल सी बात है, किसी से ही पूछिए क्यों, एक ही बात तो, एक ही जवाब तो है कि ये इमाम हसन की औलाद है और इमाम हसन बीबी ज़हरा के बेटे हैं और बीबी ज़हरा रसूल की बेटी है, लिहाजा ये सैयद है, रसूल की औलाद। ये हुसैनी सैयद है। जो लोग अपना सरनेम हुसैनी लगाते हैं तो मैं बच्चों को बता दूं तो वो इमाम हुसैन की निस्बत से अपने हुसैनी नहीं लिखते हैं, वो जनाब हुसैन अल-असगर जो इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फर्जंद थे, तो उनकी औलाद है जो अपने को हुसैनी लिखते हैं। तो जो लोग अपने को हुसैनी लिखते हैं वो अपने को आबिदी भी लिख सकते हैं। एक सलावत ये इमाम सल्लल्लाहु के दो बेटे ऐसे हैं कि जिनकी औलाद अपने को उनसे मंसूब करती है। एक हुसैनी जो हुसैन अल-असगर से अपने को मंसूब करते हैं, एक ज़ैदी जो जनाब ज़ैदी शहीद से अपने को मंसूब करते हैं। दीगर बेटों की औलादें जो हैं वो अपने आप को आबिदी लिखते हैं, लेकिन भारत जो ज़ैदी है वो भी आबिदी है, लेकिन हर आबिदी मसलन ज़ैदी नहीं होता या हर आबिदी जो है वो हुसैनी नहीं होता। इसलिए कि हुसैन अल-असगर की मखसूस नस्ल जो अपने को हुसैनी लिखती है, ज़ैदी शहीद की औलाद अपने को ज़ैदी लिखती है। तो 12 को ज़ैदी हो, हुसैनी हो, आबिदी हो, क्यों सैयद है? मैंने कहा भाई ये ज़ैद शहीद की औलाद है। ज़ैद शहीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन बीबी ज़हरा के बेटे, बीबी ज़हरा रसूल की बेटी। मैं आपको वक्ती पर बात कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि बच्चे की बात को समझ जाए। ऐसे ही हुसैनी सैयद है, ये हुसैन अल-असगर की औलाद, हुसैन अल-असगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन बीबी सैयदा के बेटे, बीबी सैयदा रसूल की बेटी। ये बाकरी सैयद है। ये कैसे सैयद हो गए? ये पांचवें इमाम की औलाद है। इमाम मोहम्मद बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन बीबी ज़हरा के बेटे, बीबी ज़हरा रसूल की बेटी। ये जाफरी सैयद है। ये कैसे सैयद हो गए? ये इमाम जाफर सादिक की औलाद है और इमाम जाफर सादिक इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे, इमाम मोहम्मद बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। भाई बाकायदा शजरा है बिल्कुल सामने का। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन बीबी ज़हरा के बेटे और बीबी ज़हरा रसूल की बेटी, लिहाजा ये औलाद रसूल है, ये सैयद है। जाफरी हो, मूसवी हो, काज़मी हो, एक ही चीज है मूसवी और काज़मी। वो इमाम मूसा काज़िम, अरब में मूसवी लिखने का दस्तूर ज्यादा है, ईरान वगैरह में और अरब में और हिंदुस्तान में काज़मी लिखने का दस्तूर ज्यादा है। तो मूसवी हो या काज़मी हो या मसलन रिज़वी हो, तक़वी हो या जवादी हो, जो तक़वी है वही जवादी होते हैं। इसलिए कि नबी इमाम का एक लक़ब जवाद भी है, तो कुछ जवादी लिखते हैं, कुछ अपने को तक़वी लिखते हैं, कुछ अपने को नक़वी लिखते हैं। तो भैया वो नक़वी हो, सुन रहे हैं नक़वी हो, इसीलिए मार्च करा सलामत पढ़ा नक़वी हो, तक़वी हो, रिज़वी हो, जवादी हो, बाकरी हो, समझ
جتنے بھی سادات ہیں سب کا رشتہ کہاں تمام ہوتا ہے؟ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ پر، اور بی بی سیدہ رسول کی بیٹی ہیں، لہذا ہر جگہ کا دعویٰ ہے کہ ہم اولاد رسول ہیں۔ سب کا رشتہ تمام کہاں ہو رہا ہے؟ کہ بی بی زہرا پر۔ اب جب یہ بہت بڑا فیصلہ ہو گیا، کیا فیصلہ ہو گیا؟ کہ فیصلہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، بی بی زہرا کے علاوہ 3 بیٹیاں اور اگر رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں تو کسی کونے خدرے سے کوئی سید تو سامنے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو بی بی زہرا کے علاوہ رسول کی کوئی اور بیٹی اور نہ حسنین کے علاوہ رسول کے کوئی اور نواسے۔ نواسے 2 ہی نواسے ہیں، سبت کہتے ہیں ایک کو، سبتین کا مطلب 2، اسبات کا مطلب 2 سے زیادہ، لیکن لفظ باقاعدہ جو مشہور ہے وہ سبتین آباد نام رکھا جاتا ہے۔ سبتین کا مطلب ہوتا ہے 2 نواسے، 2 نواسے، جیسے امام حسن اور امام حسین ملا کے آپ کہتے ہیں حسنین، جیسے آپ کہتے ہیں نا حسنین، تو اسی طرح سے لفظ ہے سبتین۔ سبتین یہاں ماشاءاللہ شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی نازک سی بات ہے، شاید باقی لوگوں کے دلچسپی بھی نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسی لیے جو بزرگ شعراء تھے وہ حسنین کی جگہ سبتین میں کرتے تھے، اس لیے کہ حسنین میں سین کو حرکت آ جاتی ہے۔ صلوات یہ ایک ٹیکنیکل بات تھی جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی۔ تو سبتین سمجھ رہے ہیں، سبتین تو 2 نواسے، تو امام حسن اور امام حسین کے علاوہ رسول کی کوئی اولاد کہلانے کے لائق نہیں۔ اب دوسری بات سنیں کہ اگر کوثر سے مراد نسل خاص ہے، اگر کوثر سے مراد نسل خاص ہے، اب یہاں پر ایک بات کہ بھرپور توجہ کی بات میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ بی بی زہرا سے امید شفاعت ہماری پہچان ہے، لہذا آپ محسوس ضرور کریں گے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک بیٹی کو اللہ نے اولاد کثیر کیسے کہی؟ اولاد کثیر کا مطلب ہوا کثیر اولاد، بہت زیادہ، تو ایک بیٹی اللہ نے عطا کی پیغمبر کو، اس بیٹی کو اللہ نے اولاد کثیر کیسے کہہ دیا؟ یہ صحیح ہے کہ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، وہ سب پورا سلسلہ ہے، تو نسل خاص کا ہے، قیامت تک باقی رہنے والا آج بھی قائم آل محمد اسی نسل سے ہے، لیکن ایک بیٹی کو اللہ نے اولاد کثیر کیسے کہہ دیا؟ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے تو ذرا نزول قرآن کی کیفیت کو سمجھیں، نزول قرآن کی کیفیت کو سمجھیں۔ اللہ نے قرآن کو کب نازل کیا؟ کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کہہ رہا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، سننا شب قدر میں نازل کیا۔ تو قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر میں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ شب قدر میں نازل ہوا نا، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ رات بھر نازل نہیں ہوا، بلکہ ایک لمحے میں، ایک آنکھ میں اللہ نے قرآن محمد پر نازل کیا۔ تو بسم اللہ سے لے کے والناس تک 114 سورے، 6000 سے زیادہ آیتیں پیغمبر پر شب قدر میں نازل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہ بے شک نازل ہوئی، شب قدر میں یہ سب کچھ پیغمبر پر نازل ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب شب قدر میں قرآن نازل ہو گیا تو یہ 23 سال میں نازل ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ سورہ مکی و مدنی کیسے ہے؟ یہ غار حرا میں کیا نازل ہو رہا ہے؟ یہ غار ثور میں کیا نازل ہو رہا ہے؟ یہ جنگ کے میدان میں کیا نازل ہو رہا ہے؟ یہ مسجد میں کیا نازل ہو رہا ہے؟ یہ 23 سال جبرائیل کیا لے کے آ رہے ہیں؟ اگر یہ قرآن ہے قبلہ تو پھر وہ کیا ہے؟ آپ بتائیں، مجھے سوال اہم ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ قرآن ہے جو 23 سال میں نازل ہو رہا ہے، تبدیل جسے کہتے ہیں، تو پھر وہ جو نازل ہوا شب قدر میں وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک ہے نزول دفعی، یعنی جب شب قدر میں اصل قرآن پیغمبر پر نازل ہوا،
ایک ہے نزول تدریجی، یعنی اللہ نے پیغمبر پر زمانے اور ضرورت کی وقت کے مطابق قرآن نازل کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن تو شب قدر میں نازل ہو گیا، لیکن زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے۔ اب یہ کیسے بالکل الگ ہے، سورے سامنے آتے رہے، سمجھ گیا یا نہیں؟ یہ سورہ حمد ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، یہ سورہ نساء ہے، یہ سورہ مائدہ ہے، یہ سورہ اعراف ہے، یہ سورہ انعام ہے، یہ سورہ انفال ہے، یہ سورہ توبہ ہے، یہ سورہ یونس ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ سورہ رحمان ہے۔ تو ایک بار پیغمبر پر مکمل قرآن نازل ہو گیا، بعد میں زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے۔ یہی مسئلہ عطائے کوثر کا ہے۔ کیا سنایا؟ یہی مسئلہ عطائے کوثر کا ہے کہ ایک بار اللہ نے کوثر کی شکل میں پیغمبر کو فاطمہ عطا کی، ویسے ہی جیسے شب قدر میں قرآن نازل ہوا، لیکن جیسے وہاں زمانے کی ضرورت کے مطابق سورے سامنے آتے رہے، یہاں سورتیں سامنے آتی رہی۔ سامنے آتی رہی، وہاں سورے سامنے آئے، یہ حمد ہے، یہ بقرہ ہے، یہ آل عمران ہے، یہ نساء ہے، یہ انعام ہے، یہ اعراف ہے، یہ انفال ہے، یہاں سورتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، امام زمانہ بلند در صلوات۔ سورے سامنے آتے رہے، یہاں سورتیں سامنے آتی رہی۔ تو سمجھ میں ایک بات یہ آئی کہ جو شان قرآن وہ شان زہرا، جو قرآن کی عظمت وہ زہرا کی عظمت، جو قرآن کی عظمت وہ زہرا کی عظمت۔ تو بھئی آپ جتنی محبت قرآن سے ہونا چاہیے اتنی ہی محبت فاطمہ زہرا سے بھی ہونا چاہیے۔ نہیں ابھی بات تو اچھی نہیں، اب جتنی نفرت قرآن کے دشمن سے ہونا چاہیے اتنی ہی نفرت فاطمہ زہرا کے دشمن سے ہونا چاہیے۔ اب اگر دنیا کے کسی گوشے میں کہیں کوئی قرآن جلائے تو سارے مسلمان مل کے اس پر بھی لعنت کرے، اور کوئی درے سیدہ جلائے مل کر اس پر بھی لعنت کرے۔ دیکھیے ابھی ایک ہی معنی کی تشریح ہو رہی ہے اب تک کے سلسلے میں، تو بس ایک بات آخر میں آپ اور سماعت فرما لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا ہے، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ لوگ تبلیغ نماز کے سلسلے میں گڑھ کے جملے سناتے ہیں، احادیث بھی سناتے ہیں، اقوال معصومین بھی سناتے ہیں، آیات بھی سناتے ہیں۔ ایک جملہ آپ ہم سے بھی سن لیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ رسول اس لیے نماز پڑھیں، یہی تو ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی اس لیے نماز پڑھیں کہ انہیں زہرا جیسی بیٹی ملی۔ اس کے علاوہ ترجمہ کیا ہوگا؟ نبی اس لیے نماز پڑھیں کہ انہیں زہرا جیسی بیٹی ملی ہے، اور یہ قوم اس لیے نماز پڑھے کہ زہرا جیسی بخشوانے والی۔ بس بات تمام ہو رہی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی پیش کرے۔ وَانْحَرْ کا مطلب عام طور پہ یہی بیان ہوا ہے، قربانی پیش کرے۔ لیکن علامہ ابن کثیر میں بھی لکھا ہے اور ہماری تفسیر میں بھی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ ابن کثیر میں بھی یہ بات امام محمد باقر حوالے سے تعریف کی ہے کہ ہمارے پانچویں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورہ کوثر میں ون ہر آیا ہے، تو ون ہر سے مراد
صرف قربانی نہیں بلکہ بنہر سے مراد ہے رفع یدین. رفع یدین کا مطلب بچوں کو بتا دوں. رفع کہتے ہیں بلند کرنے، ید کہتے ہیں ہاتھ، یدین کا مطلب دو ہاتھ. رفع یدین دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، ایک ہاتھ کو نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا. تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کو. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے. رام دربار کہتے ہیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کی تو دماغ میں خدمت عرض کر رہا ہوں کہ یہ مرضیت اور یہ تقلید یہ عمل کرنے والا مسئلہ ہے، یہ زندہ باد مردباد والا معاملہ نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ محنت کر کے عملیہ تیار ہوتا ہے اور عملیہ میں جو فتوے لکھے ہوتے ہیں، جو مسائل لکھے ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. ہم حضرت نصیر آبادی صاحب ایک سلام کہتے تو یہ تھوڑی قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. کتنی مشکل سے ایک مصرع ہوتا ہے، اب وہاں ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے، جھک جائیں پورے طور پر بالکل حرکت نہ رہے تب شروع کیجیے الحمد ہے، اور جب ہو جائے ذکر رکوع تب اور جب بالکل سیدھے کھڑو اور پھر سے رفع یدین کہتے ہیں. تو کیسے؟ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر، پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک پہنچ جائیں، دونوں ہاتھ کانوں تک پہنچ جائیں، پھر آپ اللہ، پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک پہنچ جائیں، دونوں ہاتھ کانوں تک پہنچ جائیں، پھر آپ اللہ اکبر کہنا شروع کیجئے. اور جب دیکھیے اگر ایسا نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوگی. میری بات سمجھے؟ جب اللہ اکبر کی بچے بہت غور سے سنے، بات سمجھے؟ جب اللہ اکبر کی بچے بہت غور سے سنے، میری طرف دیکھیں، جب اللہ اکبر کی رے ادا ہو جائے تب ہاتھ نیچے آئے، اور ہاتھ جب نیچے آ جائے بالکل آپ ایک دم بغیر کسی موومنٹ کے ہوں، تب آپ بسم اللہ کہہ کے سورہ کی ابتدا کیجیے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے رفع یدین، یہ ضروری. اور چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ رفع یدین جو ہے وہ نماز کی زینت ہے، نماز کی زینت. تو یہ تو رفع یدین واجب ہو جاتا ہے، لیکن باقی جگہ پر جہاں پر بھی آپ اللہ اکبر کہیں وہاں پر رفع یدین کرنا یہ نماز کی زینت. اب آپ خوش نہ ہوں گے تو کون خوش ہوگا کہ اسلام کے 73 فرقوں میں ایک ہمارا فرقہ ہے کہ جس کی نماز کی ابتدا بھی رفع یدین سے ہوتی ہے اور نماز تمام بھی ہوتی ہے رفع یدین. یہ نماز کی زینت ہے، رفع یدین. نماز میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا. بارہ ممبر پر آنے کا مقصد صرف اور صرف فضائل و مسائل اہل بیت بیان کرنا ہے. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. تو اللہ حکم دے رہا ہے، ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی. ان اعطیناک الکوثر، مطلب یہ کہ ہوا نا ہم نے آپ کو زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے، لہذا آپ نماز پڑھیں بنہر اور رفع یدین کریں، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں. اب ہم نے نہیں کہا، نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو شان زہرا وہی شان علی. تو اب حکم بھی برابر کا ملنا چاہیے نا، جیسا حکم فاطمہ کے لیے ہو. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ ویسا ہی حکم علی کے لیے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے حکم بھی برابر کو دیے. اے ہمارے رسول، جب مصلی پہ آؤ، جب مصلی پہ آؤ تو فاطمہ کی وجہ سے ہاتھوں کو بلند کرو، اور جب غدیر کے ممبر پہ آؤ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. میں اس تمام لکھنؤ ڈسٹرکٹ میں عام طور پر ہم 45 منٹ میں جس ہوتا ہوں، جیسے لکھنؤ ڈسٹرکٹ ہی میں ہوتا ہے صلوات پڑھتا ہوں. بات تمام ہو رہی ہے تو غدیر کا میدان ہے. رسول اللہ مولا علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے دکھا رہے ہیں اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی، جس کو میں مولا ہوں اس کو علی. قسم خدا کی عزیزوں، یہی ہماری اساس ہے، یہی ہماری اساس ہے. ایک بزرگ ذاکر کا نقطہ ہے
لیکن بڑے غضب کا نقطہ ہے. انشاءاللہ آپ محسوس کریں کہ بس آخر میں اور اس کے بعد رکھتے مسائل. میں نے کہا بھائی دین تو رسول اللہ ایک ساتھ لے کے آئے لیکن شریعت جسہ جسہ کر کے نازل ہوئی, تھوڑی تھوڑی کر کے نازل. نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. آپ بتائیں, سوچ کے بتائیں کہ جب نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے, تو اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے تو فوراً مر جائے تو کہاں جائے گا؟ جنتی میں تو جائے گا. اس سے نماز پہ سوال نہیں ہوگا, ابھی نماز کا حکم ہی نہیں آیا. اس سے روزے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لا الہ الا اللہ کہا مر گیا. نبی نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ کہو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, فوراً اس نے کہا مر گیا. مثلا کہاں جائے؟ اچھا اب نماز کا حکم آ گیا, اب خالی لا الہ الا اللہ کہہ کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اب نماز بھی پڑھے تو جنت میں جائے گا, لیکن اب اس نے خلوص دل سے نماز پڑھی مر گیا. اب اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, کیوں؟ کبھی روزے کا حکم نہیں آیا. اب روزے کا بھی حکم آ گیا, اب خالی نماز پڑھ کے جنت میں نہیں جا پاؤ گے, اب روزہ بھی رکھو تب جنت میں جاؤ گے. اب حج کا بھی حکم آ گیا, اب خالی نماز روزے سے کام نہیں چلے گا, اب حج بھی کرو تو جنت میں جاؤ گے. تو بھیا دھیرے دھیرے شریعت نازل ہوتی گئی. کیا سمجھنا, دھیرے دھیرے شریعت نازل ہوتی گئی. اب آخر میں غدیر کے میدان میں رسول نے علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. تو اب یہ سمجھ لو کہ اب جب تک علی ولی اللہ نہ کہو گے, جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کرو گے, جب تک جنت میں نہیں جا سکتے. اب بزرگ خطیب کا جملہ سنیے, قیامت کا جملہ ہے. میں نے کہا بھیا اگر تمہیں علی ولی اللہ سے ایسی ہی انرجی تھی تو قدیر سے پہلے مر جانا چاہیے. نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ صلوات. الحمدللہ کہ ہماری مجلسیں ہیں جہاں باغ بھی ہے اور آہ بھی. غدیر ہماری باغ کا نام اور کربلا ہماری آہ. نام آ جائے کربلا کا. میں نے کاغذ پر رکھ دیا آنسو, لوگ سمجھے حسین لکھا. درجات علی کر کیا غضب کے اشارے ہیں, آنسو کے حوالے سے. میں نے کاغذ پر رکھ دیا آنسو, لوگ سمجھے حسین لکھا. اب رو رہے ہیں. یہ اشعار کو منزلوں پڑھتے تو لوگ داد دیتے تھے, لیکن میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ روائیں گے. ایک شعر اور ان کا سکتا ہے, غضب کا شعر وہ فرماتے ہیں کہ عشق عزا سے پیچھے ادب سے کھڑے, عشق عزا کے پیچھے ادب سے کھڑے رہو, رومال فاطمہ بھی اسی سمجھا ہے. یہ مجلسیں آج چھٹی ہے, آپ کو آفس نہیں جانا, اپنے کام سے نہیں جانا. چھٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں آرام کرے, لیکن وہ آرام چھوڑ کے مجالس میں شرکت کرنا, رات رات بھر لوگوں کا جاگنا, شب بیداریاں کرنا, مجلس کرنے میں اپنا مال خرچ کرنا, اپنا وقت نکالنا, ایک دوسرے کے گھروں میں جانا. اس زمانے میں جب بھائی کو بھائی سے ملاقات کا وقت نہیں ہے, دوست کو دوست سے ملنے کی فرصت نہیں ہے, صرف اور صرف ایک ماں کی دعا. اداداروں یہ زہرا کی دعا پوچھا تھا بابا میرے بچے کو رونے کا کام,
आंसू कौन बहाएगा? कभी कि एक के बाद अल्लाह 1 करोड़ को पैदा करेगा जिसके बाद हुसैन के बच्चों पे आंसू बहाएंगे। इसकी औरतें हुसैन के घर की औरतों के मसायब को याद करके रोएं। बस मजलिस तमाम हो रही है। अजीजों, कैद खाने शाम है, जिंदान शाम, जहाँ आलम जो है कि ठीक से खाना आता है न पानी आता, जहाँ आलम जो है कि ठीक से खाना आता है न पानी आता है। एक दिन आता है, एक दिन दरोगा जिंदान आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता मौला, दरोगा जिंदान आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता मौला, बीवियों से कह दीजिए कि जिसे रोना हुआ करे वो कैद खाने के अंदर रोया करे, कोई बीवी कैद खाने से बाहर जाकर नहीं रोया करे। इमाम ने फरमाया, भाई कोई बीवी कैद खाने से बाहर जाके नहीं रोती। उसने कहा, नहीं मौला, जब रात हो जाती है, निस्फ शब गुजर जाती है, आधी रात गुजर जाती है, तो एक बीवी पस जिंदान आती है, जिंदान की दीवार के पीछे आती है और इस तरह रोती है जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान लाल का ठीक है भाई, जब वो बीवी आए तो हमें बुला लेना। वो वापस चला गया, सूरज गुरूब हो गया, रात का सफर आगे बढ़ने लगा। जब निस्फ शब गुजर गई तो दरोगा जिंदान आया। आने के बाद इमाम को आवाज दी, इमाम जिंदान के दरवाजे के करीब आए, उसने दरवाजा खोला, चलिए वो बीवी आई है, चल के देखिए वो कौन बीवी है। इमाम ने हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पैरों की बेड़ियों को संभाला, खारदार को संभाला, कमर के लंगर को हाथों से पकड़ा और उसके बाद इमाम चले जिंदान के साथ तड़पती हुई फुटी आ गई, मेरे लाल अब ज़ैनब साथ चली, घूम के आए, उसने पस जिंदान आगे दिखाया, वो देखिए वो बीवी बैठी हुई है जो आपके बाबा पे आंसू बहा रही है। इमाम ने देखा कि बीवी बैठी हुई है, सियाह चादर ओढ़े हुए, हाय हुसैन, हाय हुसैन कहकर रो रही है। अरे ये बीवी अफसाने की बीवियों में से कैसे हो सकती है? इसलिए कि जो बीवी जिंदान में है उनके सरों को छाने आपने फरमाया, अभी हम मालूम करते हैं कि ये बीवी कौन है। शहजादी ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, उन बीवी के पास पहुंचे। जाने के बाद कहे, बीवी आप कौन हैं जो मेरे भैया पे आंसू आ रही है? और बीवी ने कोई जवाब न दिया। बीवी ज़ैनब कहती है, ए बीवी, मैं हुसैन की बहन ज़ैनब, मैं हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ और ये हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद है। ये बीवी आपको उसी हुसैन का वास्ता से बताइए और ये बताइए कि आप कौन हैं। बस अजीजों, ये सुनना था कि उन बीवी ने सर उठाया, चेहरे से नकाब हटाई, ए बेटी ज़ैनब, तुमने मुझे न पहचाना, मैं तुम्हारी अम्मा ज़हरा, ये अम्मा आपको सुना रही है। और याद वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमको हमारे स्वालिह की तकलीफ हमारे अकायद मुस्लिम साथ हैं। आले मोहम्मद की मोहब्बत और दुश्मनों के और अपनी हस्तियाँ की अजीम करीम और जल्द जल्द हमारे ज़माने का ज़रूर और सारा